دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 38۔ امایا کے لبوں پر قابض، آریان کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے امایا اسے خود سے دور کرتی ہے اور گہری گہری سانسیں لیے بولتی ہے۔ شاہ، اب کون سا دورہ پڑ گیا ہے آپ کو؟ چھوڑے مجھے۔ امایا گہری سانس لیے بولتی ہے۔ بہت زبان چل رہی تھی میری ننھی سی جان کی۔ تم چلو، میں آج اپنی ننھی سی جان کی میں نے جان بیڈ پر نہ نکالی تو میں بھی آریان شاہ نہیں۔ آریان کہتے ہی امایا کا ہاتھ پکڑے اسے دروازے سے دور کرتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ شاہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں مجھے کام کے لیے لائے تھے تو میں نے بھی کام کا بولا تھا، اور کیا بولا تھا میں نے؟ امایا بول رہی تھی کہ آریان اسے بیڈ کے سامنے لاتے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور امایا کی بات کا بنا جواب دیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے بیڈ پر گرا دیتا ہے۔ میں بتاتا ہوں نا تمہیں، تم نے کیا بولا اور کیا نہیں، آریان شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگتا ہے، جسے دیکھ امایا کے چہرے کے سارے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ شاہ، شرٹ کیوں؟ امایا ڈرے ہوئے لہجے میں ہچکچاتے بوکھلائے بولتی ہے۔ کیونکہ شرٹ سمیت کچھ کرنا آسان نہیں ہوگا نا، چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہے؟ بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے بولی، وہی جو کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، وہی کرنا ہے۔ کہتے ہی پیروں سے سلیپرز اتارتے ہوئے بیڈ پر گھٹنوں کے بل چڑھتے ہوئے امایا کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہم تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا یہاں، آریان کو اپنی طرف آتا دیکھ دھیمی سی آواز میں بولتی ہے۔ ہاں، وہ بھی کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنے بھی آئے ہیں۔ آریان امایا کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ اسے مزید اپنی باتوں میں الجھاتے ہوئے بیڈ پر اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ شاہ خبردار، میرے ساتھ کچھ کرنے کا سوچا آپ نے تو؟ سوچ تو لیا ہے ریڈ روز، اب بس کرنا باقی ہے۔ امایا آریان کو اپنے بے حد نزدیک آتا دیکھ جلدی سے بیڈ سے اترنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتی ہے، جس میں آریان اسے اسی پل ناکام کر دیتا ہے۔ امایا کے دونوں اطراف میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے اس کی ٹانگوں کو ٹانگوں میں قید کرتا ہوا امایا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیتا ہے۔ شاہ، کیا سوچا؟ اپنے اطراف میں نظریں دوڑاتی کہتی ہے۔ اور اپنے جانے کے لیے جگہ دیکھنے لگتی ہے، پر آریان کے حصار میں قید وہ ٹس سے مس نہیں ہو پاتی ہے۔ جتنی وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، مزید اتنا ہی آریان کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ سہاگ رات میری جان، ہنی مون پر سہاگ رات منانے آتے ہیں تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے، آریان مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے اسی وقت امایا کے لبوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ امایا جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ آریان کے کندھے پر رکھے اسے خود سے دور کرتی بولتی ہے۔
کوئی سہاگرات نہیں منائی جائے گی شاہ، دور رہیں مجھ سے۔ دور اور تم سے رہنے کے لیے مرنا پڑے گا، اور فی الحال میرا مرنے کا سکون سے جینے کا ارادہ ہے۔ آریان کو دور کر کے بولتی ہے کہ آریان بھی اس کے ہاتھ کو اپنے کندھوں سے ہٹائے، اس کی انگلیوں کی خالی جگہوں کو اپنی انگلیوں سے بھرتے ہوئے امایا کا ہاتھ بیڈ پر رکھ جاتا ہے اور مزید اس کے قریب آتا امایا کو بیڈ پر لٹا جاتا ہے۔ ہاں تو جیے نا سکون سے، میرا کیوں سکون برباد کر رہے ہیں آپ؟ بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، کیونکہ میرا سکون تو تم ہو، تم آنکھوں کے سامنے ہو، میری دسترس میں ہو، اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ نہ میری جان، اب محبت میں اتنا بھی شریف نہیں ہوں میں۔ سہاگرات تو میں منا کر رہوں گا، تمہیں تو آج اپنا بنا کر رہوں گا ریڈ روز۔ دور دور رہنے کی گھڑیاں اب ختم ہوئیں، آج تو ملن کا وقت ہے۔ شاہ کی دسترس میں آنے کا وقت ہے تمہارا۔ امایا کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی قید میں لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے اوپر تکیے پر پن کرتے ہوئے آریان اسی پل اس کے لبوں پر قابض ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے اس پر شدت بڑھاتا جاتا ہے۔ امایا کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے آریان اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہے اور اسی پل اس کے گردن کی طرف جھکتے ہوئے امایا کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے بیڈ پر پھینک دے اس کی گردن پر قابض ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ وہاں بھی اپنی شدت کو بڑھاتا جاتا ہے اور امایا کے جسم پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ شاہ، امایا بے بسی سے بولی۔ جی، محبت سے چور لہجے میں جواب دیتا ہے۔ بس کر دیں اب، چھوڑیں اب مجھے۔ شرم سے چور ہوتے ہوئے امایا دھیمی سی آواز میں بولتی ہے۔ ابھی سے؟ ابھی تو میں ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا، ابھی سے چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہو؟ بتایا تو ہے، ملن کی گھڑیاں راہ کے دسترس میں آنے کا وقت ہے تمہارا، اور ابھی یہ وقت شروع ہوا ہے، تو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ امایا کی آنکھوں میں دیکھ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر سے چھوٹی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ مسکراتے ہوئے امایا کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے، جو اسی پل اپنی پلکیں جھکا جاتی ہے۔ شاہ پر بس امایا نظریں جھکائے کہتی ہے کہ آریان مسکراتے ہوئے اسی پل اس کے اوپر سے ہٹتا ہے۔ امایا آپ کے ساتھ لیٹتے ہوئے امایا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیتا ہے۔ امایا کا سر وہیں تھا جہاں آریان کو چوٹ لگی ہوئی تھی۔ آریان اپنے زخم کو نظر انداز کرتا امایا کو مزید خود میں قید کرتا ہوا مسکراتے ہوئے اپنے حصار میں لیتا خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ آریان کے سینے پر سر رکھے امایا بھی سکون کی سانس لیتی ہے۔ شاہ، یہ اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ آریان کے دل کے مقام پر انگلی رکھے پوچھتی ہے۔ تمہاری وجہ سے، امایا کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے گہری سانس لیے بولتا ہے۔ اب یہ بھی میری وجہ سے؟ شاہ، آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس سب کی وجہ میں ہی ہوں کیا؟ حد ہے، ہر چیز کا الزام آپ مجھ پر لگا دیتے ہیں۔
آریان کے چہرے کی طرف دیکھے غصے اور ناراضگی کے تاثرات چہرے پر سجائے بولتی ہے کہ امایا کی باتوں پر آریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے اب میری زندگی میں جو بھی ہے وہ تم سے ہے، تمہاری وجہ سے ہی ہے۔ اب اچھا ہوگا یا برا ہوگا سب تم سے ہوگا۔ یہ بھی تمہاری وجہ سے اتنا تیزی سے دھڑک رہا ہے، ورنہ آج سے پہلے میرے پاس دل بھی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ ہاں یہ دھڑکتا تھا، لیکن صرف اتنا جتنے میں یہ مجھے سانسیں دے سکے، میری سانسوں کا بتا سکے۔ اس سے زیادہ یہ کبھی دھڑکا ہی نہیں۔ امایا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولے اس کے چہرے کی جانب دیکھے ہوئے بولا، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو یہ اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے؟ آریان کی بات سنتے ہی امایا بھی فوراً سر اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھے پوچھتی ہے، کیا مجھے یہ اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ میرا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ ہاں ہے تو بتائیں مجھے۔ آریان کی بات پر فوراً سے پیشتر بولتی ہے، جو دل کے اندر ہے وہ آج دل کے اوپر بھی ہے، خوشی سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے، اس لیے اتنا تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ آریان امایا کی آنکھوں میں دیکھے بولتا ہے کہ آریان کی بات پر امایا اسی پل اپنی پلکیں جھکا جاتی ہے اور اپنی آنکھیں فوراً سے بند کر لیتی ہے۔ کیونکہ آریان کی چھوٹی سی بات پر جو حال اس کے دل کا تھا وہی حال اب امایا کے دل کا بھی ہونے لگا تھا۔ آریان امایا کو خود میں کھینچتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مزید بنا کچھ بولے وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے نیند کی گہرائیوں میں کھونے لگتے ہیں۔ عباس کے آنے کی کچھ دیر بعد عارش بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ عباس نے یحییٰ شاہ کے گاؤں کی ساری ذمہ داری عارش کے سپرد کر دی تھی۔ مالا اب بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کمرے میں ٹہلنے لگ جاتی ہے تو کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ بی اماں کے کہنے کے بعد مالا کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ عارش تھکے ہارے بکھری حالت میں واپس حویلی آتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ عارش کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ مالا وہیں دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے کمرے کے دروازے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک سے دروازے کے کھلنے پر ایک بار پھر دروازہ مالا کے سر پر لگتا ہے اور مالا اسی وقت زمین پوش ہو جاتی ہے۔ اللہ جی! زمین پر گرتے ہی مالا کے منہ سے نکلتا ہے کہ عارش اسی پل زمین پر مالا کو گرا دیکھ کمرے کا دروازہ بند کرتا گہری سانس لیتا ہے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ مالا کے ماتھے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جہاں سے خون کی چند بوندیں نکل رہی تھیں۔ میں کیوں آپ کو ڈھونڈوں گی؟ میں تو دروازے کو ڈھونڈ رہی تھی، پر آپ نے مجھے مارا ہے، مالا انتہائی معصومانہ انداز میں کہتی ہے کہ عارش کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ میں نے نہیں مارا، غلطی سے لگا ہے، نرم لہجے میں کہتا ہے۔ آپ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اندھے تھوڑی ہیں، اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں ارے یار اٹھو، بعد میں لڑ لینا مجھ سے، خون نکل رہا ہے تمہاری چوٹ۔ عارش کچھ اور کہنے لگتا ہے کہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا مالا کی طرف ہاتھ بڑھائے کہتا ہے۔ عارش کی نظریں مالا کے ماتھے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔
اسے یہ ذرا سی چوٹ بھی اس وقت بہت بڑی لگ رہی تھی۔ چلو ہاتھ پکڑو میرا اور اٹھو، مالا کے ہاتھ پر ہلکا سا ٹچ کرتے بولا۔ نہیں پکڑنا ہاتھ، عارش کا ہاتھ ہٹاتے خود اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی اپنی ہی فراق اس کے پیروں نیچے آ جاتی ہے۔ جس سے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ مالا ایک بار پھر گرتی اس سے پہلے ہی عارش اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا مالا کو گرنے سے روکے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ میں کچھ بھی جان کر نہیں کر رہا، نہ تمہیں ٹچ نہ ہرٹ۔ قسمت تمہیں ہرٹ کر کے مجھ تک پہنچانا چاہتی ہے، میرا بنانا چاہتی ہے، اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس تمہیں لڑکھڑاتا گرتا دیکھ اپنی باہوں میں سنبھال سکتا ہوں۔ اب اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں نا شوگر کینڈی؟ مالا کو اپنے سینے میں قید کرتا عارش اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتے ہی ہوئے اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی اور مالا کا چہرہ ہر تاثرات سے پاک ہو چکا تھا۔ وہ عارش کے سینے سے لگی ہوئی بت بنے کھڑی تھی۔ کشمیر میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، روز معمول کے مطابق۔ سائیں خان اپنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے واپس حویلی پہنچے۔ اپنی صبح کے چائے بھی پی چکے تھے۔ اس وقت وہ زیان کے ساتھ ہال میں بیٹھے ہوئے اپنی اسلام آباد کی کمپنیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جن کی ذمہ داری وہ جلدی سے جلدی زیان کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے تمہارے پیپرز مکمل ہونے میں؟ عباس زیان کی جانب دیکھتے ہوئے ٹیبل پر نیوز پیپر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ پیپرز مکمل ہونے لگے ہیں بابا، ایک ہفتہ سارا لگ جائے گا، زیان انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جلد سے جلد انہیں مکمل کرو اور اسلام آباد جانے کی تیاری کرو۔ اب مجھ سے دونوں جگہ کے کام نہیں دیکھے جاتے، اب میں یہاں کا کام دیکھوں یا وہاں کے کام دیکھوں؟ یہاں تو شکر ہے کہ تمہارا بھائی ہے جو میری مدد کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں مدد کرنے والا ایسا کوئی نہیں اور سارے ورکرز اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ جن پر پروجیکٹ کو ٹائم پہ مکمل کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم پر کرنے کے بجائے وہ مکمل ہونے سے پہلے چھوڑ کر دوسرا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جلد سے جلد اپنی تعلیم پوری کرو اور جا کر کمپنی سنبھالو۔ تمہارے وہاں آنے کی اطلاع میں نے کر دی ہے سب کو۔ جو ہماری کمپنی کے بڑے اور پرانے امپلائیز ہیں وہ تمہارے وہاں سیٹل ہونے میں مدد کر دیں گے۔ رہائش کے لیے گھر سے بس جا کر جلدی سے اپنا کام، اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ ضرور خان بابا، آپ بے فکر ہو جائیں، ایک بار میرے پیپر مکمل ہو جائیں پھر میں چلا جاؤں گا اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سنبھال لوں گا سب اچھے سے۔ عباس کی بات پر زیان انتہائی پرسکون سا مسکراتے ہوئے جواب دیتے، جس پر عباس گہری سانس لیے فخریہ انداز میں زیان کو دیکھتا ہے۔ یقین ہے مجھے تم پر اور عارش سب سنبھال لو گے، اسی لیے میں ساری ذمہ داریاں بآسانی تم لوگوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ تم لوگ کبھی جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ نہیں دو گے، اسی لیے ہر چیز تم لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ عباس کے کہتے ہی زیان کے چہرے پر
پریشانی کے تاثرات چھانے لگتے ہیں، وہ بھی حقیقت سے واقف جو ہے۔ خان بابا، فرض کریں اگر ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا، آپ کو دھوکہ دیا، تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ صوفے سے پشت ہٹاتا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں ٹانگوں پر رکھے تجسس کے ساتھ عباس کے چہرے کو دیکھے پوچھتا ہے۔ آزمانا چاہ رہے ہو مجھے؟ زیان کے چہرے پر تجسس سے دیکھ عباس بھی تجسس والے انداز میں پوچھتا ہے۔ ارے نہیں بابا، بس ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیں نا، فرض کریں اگر ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کہا، آپ کو دھوکہ دیا، اندھیرے میں رکھا کسی بات کو لے کر، تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اپنے الفاظوں پر زور دیے عباس کے چہرے کی جانب مسلسل دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جھوٹے دھوکے باز لوگوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تم اور پورا گاؤں اس بات سے اچھے سے واقف ہو۔ جھوٹے لوگوں کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور میرے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ جتنا بڑا جس کا جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اتنی ہی بڑی اس کو سزا ملے گی، اب چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا کوئی غیر۔ غلطی کرنے کی صرف سزا ہوگی، عباس کہتا جاتا ہے، اور زیان کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں۔ اگر میں باہر والوں کو غلطی کی سزا دوں اور اپنے گھر والوں کو غلطی کے لیے معاف کر دوں تو معذرت بیٹا، سائیں خان ایسا سردار نہیں ہے۔ انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے بھی گھر سے ہی شروع کیا ہے۔ عباس گہری سانس لیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے کہ اس کی باتیں زیان کو پریشان کر جاتی ہیں، پر عباس اس کی پریشانی کو سمجھ سکتا اس سے پہلے ہی زیان گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے لگتا ہے۔ ویسے خان بابا، اگر آپ کو اس کمپنی کی اتنی پریشانی ہے اور آپ وہاں نہیں جا سکتے، تو آپ اس کمپنی کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ ویسے بھی کشمیر میں یہاں سب کچھ بہت اچھے سے سیٹل ہے۔ اسلام آباد میں آپ کی پہچان، آپ کا نام پہلے ہی گاؤں کے سردار کی وجہ سے بہت مشہور ہے، تو وہاں اتنی محنت کیوں کرنی؟ آپ بیچ کیوں نہیں دیتے اس کمپنی کو؟ اپنے چہرے سے پریشانی کو کم کرتے ہوئے زیان عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں تو مر کر بھی اس کمپنی کو نہ بیچوں، بھلے وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے منافع سے زیادہ نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کمپنی ہمیشہ میری رہے گی۔ میرے بعد صرف اور صرف تم لوگوں کی ہو، میری اولاد کی، اور کسی کی نہیں، عباس اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ پر بابا، ایسا بھی کیا ہے اس کمپنی میں جو آپ بیچنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کو آپ کو وہاں کی وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے، اب تو آپ شادی شدہ بھی ہیں۔ آپ کے پاس اب کون سا وقت ہے جو آپ اس کمپنی کو بھی دیکھیں؟ وقت پر بیچ دیں اسے، ایسا نہ ہو پھر اور مسائل کھڑے کریں۔ زیان عباس کے چہرے کی جانب مسلسل دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جس کی بات سے عباس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہونے لگتے ہیں۔ کہہ دیا نا زیان، تم سے میں اس کمپنی کو کبھی نہیں بیچوں گا۔ میرے پاس بھلے وہاں جانے کا وقت ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ میری رہے گی۔
عباس اٹل انداز میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بابا، ایک بار کی بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ خان بابا کی اولاد؟ زیان بول رہا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتی ادا مسٹرڈ کلر کی لونگ گھیر والی سمپل سی فراک پہنے، ہلکا ہلکا سافٹ سا میک اپ کیے، اپنے لمبے گھنے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑے، پیروں میں خصا پہنے ہوئے ادا اپنے دونوں کندھوں پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتی ہے۔ ادا جلد بازی میں کمرے سے باہر نکلتی ہوئی آتی ہے۔ ادا کو آتا دیکھ عباس کی ساری توجہ اس کی طرف مائل ہو گئی تھی، لیکن ادا کی پوری توجہ اس وقت زیان پر تھی، جس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں وہاں جانے سے کوئی مسئلہ ہے؟ ادا دو ٹوک انداز میں پوچھتی ہے۔ نہیں تو، بوکھلائے انداز میں جواب دیتا ہے۔ تو پھر جاؤ شرافت کے ساتھ، میرے خان کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر اپنا بابا سمجھ کر تم انہیں تنگ کر بھی رہے ہو تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے خان کے چہرے پر تمہاری وجہ سے پریشانی کا ایک بھی تاثرات آئے تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ جو وہ کہہ رہے ہیں شرافت سے مان جاؤ بنا سوال کیے، ورنہ میں تمہیں ایک الفاظ کہنے لائق نہیں چھوڑوں گی، سمجھ گئے؟ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ادا کولڈ انداز میں بولتی ہے، جس پر زیان کی سانسیں خشک ہو جاتی ہیں۔ جی سمجھ گیا، زیان اپنی پلکیں جھپکاتے نظریں جھکاتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اسی پل سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ زیان کو جاتا دیکھ ادا بھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئے حویلی سے باہر جانے کی طرف مڑتی ہے کہ عباس کو اپنی جانب حیران کن نظروں سے دیکھتا پا کر ادا گہری سانس لیے وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ میرے خان، عباس ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے ادا سے حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ ہاں تو میرے ہیں، کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ ادا کے جواب دینے پر عباس اسی پل اپنی نظریں اس پر سے ہٹاتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف موڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے کان لال ہونے لگ گئے تھے۔ اچانک سے دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ عباس خود کو کمپوز کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کے کانوں میں چلنے کی آواز آتی ہے، جس کو سنتے ہوئے وہ فوراً سے پلٹتا ہے۔ کدھر چلی سواری؟ اپنی آنکھیں بند کیے کھولتے ادا سے پوچھتا ہے۔ وہ خان کام پر، ہچکچاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ ناشتہ کر لو پہلے پھر جانا۔ ہیں؟ عباس پرسکون انداز میں کہتا ہے کہ ادا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی ہے جو آگے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ناشتہ کر لو پہلے پھر چلی جانا؟ کل سے کچھ نہیں کھایا ہے تم نے؟ گارڈز کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دیں گے اور واپس بھی وہی لائیں گے۔ مغرب کی اذان سے پہلے تم واپس حویلی پہنچ جانی چاہیے، ورنہ اب کی بار تمہیں لینے میں اس جگہ آیا تو یاد رکھنا میں اس جگہ کو راکھ میں ملا کر آؤں گا۔ نہ بچے گی وہ جگہ، نہ بچے گا اس جگہ سے جڑا کوئی قصہ
ساری کہانی وہیں ختم کر کے آؤں گا۔ عباس کے لہجے میں غصہ اور وارننگ صاف واضح تھی، جسے سنتے ہوئے ادا کے دماغ کے چاروں کھانے چت ہو گئے تھے۔ خان، آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا؟ مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، عباس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ظاہر ہے لگے گی، کل صبح کا خالی پیٹ ہوں میں، اور اب تک نہ جانے کتنے چائے کے کپ خالی کر چکا ہوں، اب بھی بھوک نہیں لگے گی؟ ادا کو دیکھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے غصے میں بولا، اور بولتے ہی منہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف کر لیتا ہے۔ کیا مطلب آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا؟ حیرانگی سے پوچھتی ہوئی عباس کی طرف جاتی ہے اور اس کو بازو سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑے عباس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ اس طرح کیوں کھو رہی ہو مجھے؟ ادا کی آنکھوں کی تپش مسلسل خود پر محسوس کرتا عباس ہچکچاتے پوچھتا ہے۔ خان، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، بس اس بات پر یقین کرنے کے لیے آپ کو گھور رہی ہوں۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتا ہے۔ یہی کہ مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ہائے، محبت ہو گئی آپ کو مجھ سے، دیکھ لیں، آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہے آپ کی۔ اب لبوں سے اقرار بھی کر لیں اس بات کا، میرے دل کو بھی سکون پہنچا دیں۔ عباس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، فضول کی باتیں کرنے کے علاوہ کبھی کوئی اور کام کیا ہے تم نے؟ شرافت سے بیٹھ کر ناشتہ کرو اور مجھے بھی کرنے دو سکون سے۔ سر میں درد کر کے رکھتے ہو تم ہمیشہ میرے، گولی بھی کھانی ہے میں نے۔ ادا کے ماتھے پر انگلی رکھے اسے مزید اپنی طرف آنے سے روکتے ہوئے بولا، جتنا مرضی جھوٹ بولنا پڑے لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ کرسی کھینچے بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے میری آنکھیں بھی جھوٹ نہیں بولتی، اٹل انداز میں کہتا ہے۔ نہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں پر آپ کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ہیں خان، مجھے انہی کو دیکھ کر آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ سے بہتر ان کا حال میں جانتی ہوں۔ وقت ہے سمجھ جائیں کہ محبت ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں دور سے جاؤں پھر آپ پیچھے سے میرے لیے روتے ہوئے مجھے واپس بلائیں۔ یاد رکھنا، اگر میں اب کی بار آپ سے دور چلی گئی نا، پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی آپ کے پاس، چاہے جتنا مرضی آپ مجھے بلائیں، زرگی کہہ کر بلائیں گے تب بھی نہیں آؤں گی۔ اس لیے مشورہ ہے میرا، کہہ دیں ایک بار کہ آپ بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اپنے لیے ہاٹ پاٹ سے گرم پراٹھا نکالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ادا کی باتوں پر عباس خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جواب میں ایک لفظ نہیں بولتا ہے، لیکن ادا کی باتوں پر بڑھتی ہوئی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں، جنہیں وہ مان بھی رہا تھا پر مکمل طور پر جھٹلا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے حال کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہونے لگتا ہے کہ
کہ جلد خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہری سانس لیتا ادا کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ زرگی، کتنی بار بتا چکا محبت نہیں کرتا میں تم سے۔ پھر کیوں بار بار کہتی ہو محبت کرو محبت کرو؟ زور زبردستی سے محبتیں نہیں کروائی جاتی ہیں، یہ احساس دل کا ہوتا ہے۔ جب دل کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اسے کسی سے محبت ہے تو کہنے سے اسے کوئی روکے گا نہیں۔ اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ مجھے جس دن تم سے محبت ہو گئی نا، پورے گاؤں کے سامنے اس بات کا اقرار کروں گا، کیونکہ سائی خان کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جس طرح تم سے شادی کا اعلان میں پورے گاؤں کے سامنے کر سکتا ہوں۔ تو تم سے محبت کا اعلان بھی پورے گاؤں کے سامنے کر سکتا ہوں، لیکن بشرط جب مجھے تم سے محبت ہوگی تب۔ فی الحال نہیں ہے، اس بات پر یقین کر لو۔ یقین تو ہو گیا ہے مجھے، پراٹھے کا نوالا کھاتے ہوئے کہتی ہے۔ کس بات پر؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگائے پوچھتا ہے کہ محبت تو ہو گئی ہے، بس اقرار میری موت پر ہوگا اس کا۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے اور کہتے ہی اپنا سر مایوسی سے جھکا لیتی ہے۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا یا مجھے نہیں کرنے دینا؟ ادا کے سر کو اوپر کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کرنا ہے، ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ تو چپ کر کے کرو، ایک لفظ نہیں بولو گی۔ کھانے کے دوران بات کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ پر مجھے تو یاد ہے، ساری باتیں کھانا کھاتے وقت آتی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ ایک اور پراٹھے کا نوالا کھاتے بولی۔ تب بھی بس چپ رہو، کچھ مت بولو، بالکل چپ۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، جہاں جا رہی ہو وہیں جانا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے۔ انہی کے ساتھ جاؤ اور انہی کے ساتھ شرافت سے واپس آؤ گی، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گی، کسی کے ساتھ پنگا نہیں لو گی، کسی کو مارو گی بھی نہیں، اور کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ ادا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ عباس ادا کی طرف ہاتھ اٹھائے اٹل انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیے بولتا ہے۔ اوکے، نہیں چاہتی میں، بے فکر ہو جائیں آپ۔ عباس کے ہاتھ کو دیکھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے ادا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی فوراً کرسی سے اٹھتی حویلی سے باہر جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ سنو! ادا کو جاتا دیکھ عباس پکارتا ہے۔ جی؟ فوراً سے مڑ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وقت پر واپس آنا۔ جو آپ کا حکم۔ عباس کی بات پر ادا مسکراتے اپنا سر ہلکا سا جھکاتے ہوئے کہتی ہے۔ اور کہتے ہی اسی پل حویلی سے باہر گارڈز کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی تھی نکل پڑتی ہے۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک مسلسل عباس ادا کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کی گاڑی کو حویلی سے باہر جاتا دیکھ گہری سانس لیتا اپنا ناشتہ کرنے لگتا ہے کہ اتنے میں زیان عارش دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ناشتے کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عالم صاحب کی حویلی کا ماحول اس وقت بہت اچھا تھا۔
سارے گھر والے ہال میں بیٹھے ناشتہ کیے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ زرخان کی سالگرہ کا جشن منانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ آج زرخان کی 26ویں سالگرہ تھی۔ آج وہ 26ویں سال میں لگا تھا۔ زرخان کا کل کا دن بھی پورا پولیس اسٹیشن میں ہی گزرا تھا، یحییٰ شاہ اور اس کے بیٹے کے مسائل میں۔ رجب کے ساتھ ساتھ اس نے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے رجب کے سارے دوست امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پولیس اسٹیشن میں رش لگی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوتا تھا زرخان کے لیے۔ ابھی بھی وہ غصے میں فریش ہو کر کچھ پل سکون کا سانس لینے کے لیے واپس حویلی پہنچا تھا۔ گوریلا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی گارڈن میں علیزے کو ٹہلتے دیکھ زرخان اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ زرخان کی بات پر آرتشی گلابی رنگ کے پٹھانی کپڑوں میں ملبوس علیزے زرخان کی آواز پر فوراً سے پیشتر اس کی طرف پلٹتی ہے۔ اپنی سلطنت کے راجا کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے آئی ہوں۔ آخر کار پیدا ہو کر انہوں نے مجھ غریب پر اتنا بڑا احسان جو کیا ہے، مبارکباد دینی تو بنتی ہے میری۔ گہری سانس لیتے زبردستی کا مسکراتے ہوئے زرخان کو دیکھ کر کہتی ہے، کیا یہ طنز کیا ہے تم نے مجھ پر یا پھر فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے قدموں کو رو کے پوچھتا ہے۔ نہیں تو میں تو دونوں ہی نہیں کر رہی، بالکل بھی نہیں، میں تو سچ میں دل سے مبارکباد دینے آئی ہوں۔ اور صرف اپنے حصے کی نہیں، اپنے فیوچر بچوں کے حصوں کی بھی، علیزے مسکراتے ہوئے کہتی زرخان کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ کس کے بچے؟ اپنا ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھائے پوچھتا ہے۔ ہمارے بچے، اپنے الفاظوں پر زور دیے بولی۔ ہیں؟ بنا کچھ کیے بچے کیسے؟ زرخان کا دماغ پہلے ہی ہاف تھا، باقی کا ہاف علیزے کی باتیں کر رہی تھی۔ تو کچھ کر لیتے ہیں ان کو دنیا میں لانے کے لیے، میں تیار ہوں، بتائیں کیا کرنا ہے؟ علیزے کہتے ہوئے مزید زرخان کی طرف بڑھتی ہے، جس پر وہ فوراً سے جھٹکے سے پیچھے قدم اٹھاتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ شکر کریں ابھی میں الٹی سیدھی باتیں کر ہی رہی ہوں، ورنہ… زرخان کی بات کا علیزے فوراً سے جواب دیتی ہے کہ زرخان جلدی سے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتا ہے۔ ورنہ کیا؟ بوکھلائے لہجے میں کہتا ہے۔ ورنہ میرا دل کر رہا ہے آج آپ پر شدت نچھاور کرنے کا۔ زرخان کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھ علیزے بولتی ہے، استغفر اللہ، پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا بولتا ہے۔ آپ کو پل پل تڑپانے کا۔ شدت سے بولتی ہوئی اپنے چہرے کے تاثرات بھی ویسے ہی بنا لیتی ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ، غصے میں کہتا ہے۔ آپ پر آج اپنی ساری محبت لٹانا چاہتی ہوں میں، گہری سانس لیے کہتی ہے اور زرخان کی طرف بڑھتی ہے۔ لڑکی کنٹرول کرو۔ آپ کو دیکھ کر کچھ بھی کنٹرول کرنے کا دل نہیں کرتا جانے عالم، کہتے ہوئے زرخان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنے چہرے کے بالکل سامنے کر لیتی ہے۔
دل کر رہا ہے آپ کو آج کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑوں۔ وہ تو تم مجھے ویسے بھی نہیں چھوڑ رہی ہو، علیزے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ترخان اپنی نظریں اطراف میں دوڑانے لگتا ہے کیونکہ وہاں موجود گارڈز ان کی باتیں سن رہے تھے۔ شرافت سے بتاؤ گی کیا چاہیے مجھ سے؟ اتنا رومانس ہضم نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ اپنے چہرے کو آزاد کرواتا علیزے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پوچھتا ہے، حد ہے، محبت کر رہی ہوں آپ سے یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے، نفرت کروں تو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے آپ کو، آخر کار چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ غصے میں گھورتے ہوئے بولی، سچا پیار۔ ہاتھوں سے پکڑے علیزے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو ابھی کیا میں چائنا والا کر رہی ہوں؟ ترخان کے نزدیک آتی اس کے سینے سے لگتے ہوئے سر اٹھائے کہتی ہے، کیا چاہیے مجھ سے؟ ترخان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، میں لالچی لگتی ہوں کیا آپ کو، جسے ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا؟ بتاؤ، علیزے کہہ رہی تھی کہ ترخان ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھتا ہے، گارڈز کے ساتھ ادا کوٹھے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے پہنچتے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ادا اس وقت کوٹھے کے ہال میں موجود سب لڑکیوں کو رقص کرتا دیکھ رہی تھی۔ ادا کی نظریں بار بار مسلسل اپنے فون کی جانب اٹھ رہی تھیں جیسے وہ بے چینی سے کسی کی کال کی منتظر تھی۔ فون سے وہ پل کے لیے اپنی نظریں ہٹاتی ہے کہ اتنے میں اس کا فون بج پڑتا ہے، جس کی پہلی بیل پر ہی ادا فون ٹیبل سے اٹھائے کان پر لگا جاتی ہے، پر کچھ بولتی نہیں ہے، بس سنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چند منٹ کے بعد ادا 2 الفاظ بولتی ہے اور فون کو بند کرتی ہے۔ وہ کوٹھے سے باہر نکل جاتی ہے لیکن سامنے سے نہیں جاتی کیونکہ سامنے عباس کے گارڈز کھڑے ہوئے تھے جو گاڑی کے اندر اور گاڑی کے باہر اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں اندر کسی بھی مرد کو جانے سے روکنے کے لیے عباس کا حکم تھا کہ کوٹھے میں ادا کی موجودگی تک ایک مرد اندر نظر نہیں آئے گا۔ سائیں خان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب گارڈز بت بنے کھڑے ہوئے تھے جو آتے جاتے ہر شخص کو خون اترتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ادا سامنے کے دروازے سے جانے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ کمرے کے دروازے کو وہ اسے بند کرتی ہے، لاک کرنا بھول جاتی ہے۔ اندر آتے ہی وہ کھڑکی سے کوٹھے کے سائڈ سے چپکے سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے ہوئے جانے والی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازوں کو ہلکا سا کھولے ادا کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اسے فون میں قید کرنے لگتی ہے۔ ادا کو کھڑکی سے کودتا دیکھ اس کی ویڈیو بنا جاتی ہے۔ اوہ، تو شکار خود یہاں شکار ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ مطیبہ ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی خود بھی واپس باہر ہال میں آ جاتی ہے۔ ادا ابھی کوٹھے سے نکل چکی تھی۔ چند دور فاصلے پر شمس کی بھیجی ہوئی گاڑی موجود تھی۔ ادا دوڑتے ہوئے گاڑی کے پاس جاتی ہے اور گاڑی میں موجود ڈرائیونگ سیٹ پر شخص گاڑی سے باہر نکل کھڑا
ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی سیٹ پر ادا کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ سر نے کہا تھا دھیان سے۔ لڑکا ادا کو دیکھ کر کہتا ہے، گن؟ لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھائے بولتی ہے، سر نے نہیں دی۔ ادا کے ہاتھ کی طرف دیکھے کہتا ہے، تمہارے سر کی ایسی کی تیسی۔ غصے میں کہتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتی ہے اور کپڑے کرنے لگتی ہے۔ فل بلیک کلر کی جینز شرٹ پہنے ہوئے، سر پر کیپ، چہرے پر ماسک، اپنے بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑے ادا اپنے شوز پہنتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ شمس سے کہنا ایرانیوں کو رات تک بنگلے پر پہنچا دوں گی۔ ان کی دعوت کا اہتمام کر کے رکھیں۔ لڑکے کو دیکھ اٹل لہجے میں کہتی ہوئی ادا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہے۔ ادا جاتی ہے۔ اس کے جانے کی اطلاع لڑکا شمس کو دیتے ہوئے خود بھی شمس کے بھیجے گارڈز کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتا ادا کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ادا اور گارڈز اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، زرخان کے پولیس اسٹیشن۔ وہاں لوگوں کی رش دیکھتے ہوئے ادا گاڑی سے باہر نکلے۔ گہری سانس لیتے ہوئے ادا گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہے اور گارڈز کو ہتھیاروں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ایڈنبرگ میں بھی امایا آریان کی دوسری صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آریان سویا پڑا تھا جبکہ امایا اور شیروز دونوں اے کے انٹرپرائز پہنچ چکے تھے بنا آریان کو بتائے۔ امایا بلیک کلر کے گاؤن میں ملبوس، جو اس کے ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر تھی، فل بازو فٹنگ والا گاؤن پہنے، پیروں میں پینسل ہیل پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر سافٹ میک اپ، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک ڈارک سی لگائے ہوئے، آنکھوں پر گوگل لگائے ہوئے امایا اور شیروز اے کے انٹرپرائزز کی بلڈنگ کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ میرا سر پھاڑ دیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا میں یہاں بنا بتائے آئی ہوں۔ امایا اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہتی ہے، آپ کا تو صرف سر پھٹے گا، میں کہاں سے پھٹوں گا، مجھے تو سوچا بھی نہیں جا رہا۔ شیروز بلیک کلر کے 4 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گوگل لگائے کھڑکی سے باہر بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، خیر چھوڑیں بھائی، پھٹنا ٹوٹنا آج ہماری قسمت میں ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ شاہ کو پھر سوچیں گے، اب اندر کیسے جائیں وہ بتائیں۔ شیروز کی طرف منہ موڑتے ہوئے امایا بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں ایک سیکنڈ۔ شیروز کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھانے لگتا ہے، یہ لیں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، یہ دونوں اپنے پاس رکھیں۔ امایا کو دیتے ہوئے بولا، یہ دونوں میرے ہی ہیں کیا؟ پاسپورٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، فی الحال کے لیے ہاں۔ ہم سر کا نام استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہاں، اس لیے آپ کا سر نیم میرے نام سے ہے۔ اگر سر کا نام یہاں استعمال ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، انہیں سب جانتے ہیں یہاں پر تو۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، شاہ کا نام نہیں آئے گا، کرنا کیا ہے وہ بتائیں۔ انگریزوں کی طرح باتیں کرنی ہیں۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے انگلش نہیں آتی ہے،
ٹھیک سے پوری آتی ہے، اور بس انگلش میں سب سے اچھی گالیاں آتی ہیں، وہ دے دوں؟ نہیں، پہلی فرصت میں لات مار کر نکالیں گے یہاں سے۔ یہاں کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، برا کرنا تو دور، کہنے پر ہی یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ شیروز بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسا کون سا سنگ کی مالک ہے یہاں کا جو گالیاں بھی نہیں دینے دیتا؟ ایسی جگہوں پر ہم پاکستانیوں کا گزارا ناممکن ہے بھائی۔ یہاں کا مالک بھی پاکستانی ہی ہے۔ امایا کی بات پر شیروز اپنے الفاظوں پر زور دیتے کہتا ہے، اور امایا حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے۔ ایک کام کرنا، کچھ نہیں بولنا، جب ضرورت پڑے تو اتراتے ہوئے ناک چڑھائے ایٹیٹیوڈ سے بولنا ہے، جو کہ مطلب حقیقت میں جو اردو میں اور پٹھانی زبان میں بول کر کرتی ہو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیروز کہتا ہے، اور امایا اپنی آنکھوں سے چشمہ نیچے ناک پر کرتی اسے گھور کر دیکھتی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے میں اتراتی ہوں؟ امایا شیروز کی بازوؤں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، ہاں میرا مطلب ہے نا، اب بس نا، ایسے تو ہم لڑتے رہیں گے، بلڈنگ میں گھسنا تو پھر بھول جائیں۔ ہاں، روم بک کروا لیں، پھر لڑائی کریں گے، تب تک کے لیے یہ پینڈنگ پر۔ ڈن، امایا کہتی ہے۔ شیروز بھی فوراً سے پیشتر بولتا ہے، اور بولتے ہی دونوں ہائی فائی کرتے ہیں۔ اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے اپنے پاسپورٹ اپنے اپنے بیگ میں ڈالتے ہیں۔ امایا اپنے پرس میں اور شیروز لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالے، دونوں گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گوگل ٹھیک کرتے، گاڑی سے باہر نکلتے، AK انٹرپرائزز کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے ہماری شادی کب ہوئی؟ ہیں؟ امایا اچانک سے سوال کرتی ہے کہ شیروز حیرانگی سے جھٹکا کھا کر امایا کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں، اندر پوچھ لیا تو کیا کہنا ہے، پرسکون انداز میں کہتی ہے۔ جب آپ کی اور سر کی شادی ہوئی تھی تب کا ہی بتانا ہے۔ اور کیا یہ بھی کہ زبردستی شادی تھی؟ ایک بار پھر امایا کی بات پر شیروز حیرانگی سے امایا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آپ کی مرضی، میں اس وقت سر کی جگہ پر ہوں، بس باقی جو ہوگا وہ آپ کے اور سر سے جڑ کر ہی ہوگا، مطلب میں ان کے پاس نہ ہو کر بھی ان سے ہی جڑی ہوئی ہوں۔ کہتے ہوئے امایا کے لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔